بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے میلاد کس طرح منانا چاہیے۔ آج کل جیسے لوگ میلاد منا رہے ہیں سراسر گناہ کا کام ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا خرچ کیا ہے، اتنا کچھ کیا ہے، لیکن ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوا میلاد منانے کا۔ خدا را میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم آپ کو صحیح طریقہ میلاد منانے کا بتائیں گے، اور اس کے بعد آج ہر مشکل، ہر پریشانی کے لیے ایک آپ کو وظیفہ بتائیں گے کہ آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی انشاءاللہ جلد از جلد ختم ہو جائے گی۔ ہر مشکل حل ہو جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی، مشکل حل ہو جائے گی۔ آج کل جو لوگوں کا رواج ہے میلاد منانے کا، وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے میلاد کرنا ہے، سونے کی ولادت کا دن منانا ہے، اور کرنا لوگوں کے لیے دکھاوا ہے کہ کوئی کہے فلاں چودھری صاحب نے بھائی میلاد کیا ہے، کیا بات ہے اس کی، اس نے تو کمال ہی کر دیا ہے۔ بہت بڑے بڑے نعت خواں، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے فلاں اس نے بلائے ہیں، کیا خرچہ کیا اس نے، کمال کر دیا۔ اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے، مقبول ترین میلاد کا طریقہ کیا ہے، اور کس طرح میلاد کرنا ہے، یہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ بس لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، بلے بلے کرانے کے لیے چودھری صاحب نے تو کمال ہی کر دیا ہے، اخیر کر دی میلاد میں، اتنا پیسہ لٹایا، اتنا ویلیں ڈالی، اتنا کچھ کیا، کمال کر دیا۔ بس چودھری کی بلے بلے ہونی چاہیے، لاکھوں کا بیڑا گھر کر دے صرف بلے بلے میں۔ یہ نہیں کرنا کہ ہم میلاد منا رہے ہیں تو میلاد منائے، تو میلاد جس کا منایا جائے وہ خوش ہو جائے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم سونے کو خوش کرنے کے لیے میلاد کر رہے ہیں۔ خدا را یہ نیکیاں، یہ پیسے آپ اپنی تباہ کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے میلاد کا کوئی مقصد ہے، میلاد کا کوئی طریقہ کار ہے۔ یہ دیکھیں، آپ کے گھر پہ مہمان آ جائے، اس کو کس طریقے سے بٹھائیں گے، کس طریقے سے اس کی خاطرداری کریں گے، اس کی کیا عزت کریں گے۔ آپ آج کل میں دیکھتا ہوں، آج کل کا رواج ہے گلی محلے میں ایسی جگہ پہ میلاد کروا رہے ہوتے ہیں، ایک سائڈ سے بو آ رہی ہوتی ہے، دوسری سائڈ سے سبحان اللہ نعتیں، ذکر، اذکار سنے جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھی جگہ پہ صاف ستھری منتخب کیا کریں۔ شادیوں کے لیے بڑے بڑے ہال، بڑا وی آئی پی ماحول، بڑا کچھ، کیونکہ ہمارے مہمان آنے ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت منا رہے ہیں، جب ان کے مہمان آ رہے ہیں، تو ان کے لیے ایسی گندی گلیاں، ایسی گندی جگہ، خدا سے ڈریں، مذاق نہ بنائیں، میلاد کو مذاق نہ بنائیں، خدا سے ڈریں، صحیح اور طریقہ استعمال کریں۔ آپ چاہے 4 بندوں کا میلاد کر لیں، ان کے لیے 4 بندے بلا لیں، 8 بندے بلا لیں، اپنے قریبی رشتہ دار بلا لیں، میلاد کرنا ہے نا، ان کی ولادت منانی ہے، خوشی منانی ہے ان کی آمد کی۔ تو ایک صاف ستھرے کمرے میں ان کو بٹھائے ہیں، ادھر بیٹھ کر ذکر اذکار کریں، ذکر اذکار کر کے اچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کو کھانا کھلائیں، اسی خوشی کے موقع پر ان کا دعوت اچھے طریقے سے کریں۔ تو یہ طریقہ کار ہے، یہ تو نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے نعت خواں، اتنے بڑے بڑے مولوی بلا لو، لاکھ لاکھ، 1.5 لاکھ ایک نعت خواں پہ، ایک مولوی پہ ڈال دو۔ تو جگہ خدا کا واسطہ، خدا را ایسی گندی جگہ پہ
سائڈ سے گٹر کی نالی ہے، ادھر ہی بندے بیٹھ کے میلاد سن رہے ہیں. خدا را خوف نہیں آتا اپنے مہمانوں کو شادی حال میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کو گٹر کی نالیوں پہ بٹھا کے آپ خاطر تواضع کریں گے؟ آپ کے لیے آتے ہیں لوگ، جب آتے ہیں میلاد پہ آپ کے لیے آتے ہیں. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد سن کر آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہے، ہم جا کے میلاد سنیں گے، ذکر و اذکار سنیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کا بلاوا آیا ہے. ہم نے جا کے میلادت منانی ہے، خوشی کرنی ہے. تو یہ خوشی کا طریقہ تو نہیں ہے. لنگر کیسے بانٹ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. لنگر ایسے طریقے سے بانٹ رہے ہوتے ہیں، چھتوں پہ چڑھ کے، دیواروں پہ چڑھ کے ایسے پھینک رہے ہوتے ہیں جیسے کتے کو روٹی ڈال رہے ہوتے ہیں. خدا کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہمان آئے ہیں، ان کی یہ خاطر تواضع کی جا رہی ہے، چھتوں پہ چڑھ کے ان کو کھانا ڈال رہے. خدا کا واسطہ. پھر ایسے جھڑکیں دے رہے ہوتے ہیں، نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ نہیں ہے، جاؤ نکل جاؤ، یہ کرو وہ کرو. خدا کا خوف نہیں ہے. آپ اللہ اور اس کے رسول سے مذاق کر رہے ہیں، آپ اپنی بلے بلے کے لیے ان کی مذاق کر رہے ہیں. یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ خدا را اس برائی سے، اس نحوست سے بچیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ایک خوشی کا دن ہے، خوشی منانے کا دن ہے. اس کی خوشی منائیں، اچھے طریقے سے منائیں. اس کی خوشی پہ کچھ مہمان بلائیں تو ان کی بھی اچھی خاطرداری کریں، ان کی بھی اچھے طریقے سے عزت کریں. یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ آپ اتنے بڑے بڑے مولوی بلا رہے ہیں، ایک مولوی پہ 1.5 2 لاکھ روپیہ لٹا دیں، ان کی خرجینیں بھر دیں. بکاؤ مولوی بلا رہے ہیں جو ہم نے 60,000 روپے ایک فنکشن کا لینا ہے. وہ تو خسرے یہ اپنا جو ہے سسٹم پہلے مکا کر کے جاتے ہیں. تو آج کل ہمارے مولوی حضرات بھی وہی کر رہے ہیں. وہ بیچارے بھی مجبور ہیں کہ ان کو پہلے ہی طے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آج کل کی ہماری جو عوام ہے وہ بھی اسی طریقے کی ہے. کنجری کے اوپر لاکھوں لٹا دیں گے. مولوی یا نعت خواں آئے تو اس کو 2-3 ہزار دے دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کراچی سے آیا ہے، اسلام آباد سے آیا ہے، لاہور سے آیا ہے، اس کی گاڑی کا آنے جانے کا 20,000 کا تو پیٹرول لگ گیا ہے. تو اس کو اس حساب سے اس کی خدمت کریں کہ اس کو طے کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو میرے بھائیو، مولوی حضراتوں کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے. سب سے پہلے مولوی حضرات ٹھیک ہو جائیں تو عوام بھی کچھ حد تک ٹھیک ہو جائے گی. ایک مولوی بیکاٹ کرتا ہے کہ ہم کسی کے گھر جا کے ختم نہیں پڑھنا، تو دوسرا کہتا ہے چودھری صاحب آپ دیگے بنائیں میں آ رہا ہوں. تیسرا کہتا ہے میں آ رہا ہوں. چودھری صاحب آپ حکم تو کریں. قرآن تو آپ کے ایسے ہے جیسے آپ کو وراثت میں ملا ہوا ہے. خدا را قرآن کی عزت بنائیں، قرآن کی قدر و قیمت کریں، میلاد کا طریقہ کار بدلیں. میں نے کافی جگہوں پہ ایسے دیکھا ہے کہ لوگوں کو بلا لیتے ہیں، 100 بندہ 200 بندہ اکٹھا کر کے ساری رات ان کو بٹھاتے ہیں. کیا کہتے ہیں جی میلاد ہو رہا ہے. 1 مولوی 1 نعت خان آ کے اپنی وہ طرزیں لگا کے پیسے بٹور کے وہ گیا. وہ ان کو کیا ہوتا ہے میلاد سے؟ چاہے انہوں نے کسی اور محفل پہ جانا ہو یا نہ جانا ہو، وہ اسی ٹائم اپنی نعت ختم کریں گے، اپنی خرجین پکڑیں گے تو وہ گئے. خدارا ایک بلائیں 2 بلائیں، لیکن آنے والے مہمانوں کی عزت کریں. وہ آپ کے مہمان نہیں ہوتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کے مہمان ہوتے ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں، ان کی عزت کیا کریں. 4 مولوی بلانے ہیں، 2 بلا رہے ہیں، 2 کا خرچہ ان پہ کریں جو مہمان آ رہے ہیں، ان کی اچھی خاطرداری کریں. ان کو ساری رات بٹھاتے ہیں، نہ پانی نہ کوئی کھانا نہ کچھ، صبح ایسے ہی اٹھا کے بگا دیتے ہیں ان کو. خدارا صحیح طریقے پر چلیں، صحیح طریقے پر آئیں، اپنے پیسے بھی ضائع نہ کریں، اپنے اعمال بھی ضائع نہ کریں. خدارا سمجھیں، سوچیں،
کون سے راہ پہ آپ چل پڑے ہیں؟ گمراہی والے راہ پہ آپ چل پڑے ہیں. اتنے بڑے بڑے پوسٹر، اتنے دور دور تک پوسٹر لگا دینا کہ اتنی بڑی محفل، اتنے بہت زیادہ نعت خواں مولوی، جب اتنے دور سے لوگ جاتے ہیں، دور دور تک، تقریباً 15-20 کلو میٹر تک دور تک پوسٹر لگا دیتے ہیں، 30 کلو میٹر تک دور تک پوسٹر لگا دیتے ہیں. جو ادھر سے بندہ جائے گا 30 کلو میٹر سفر کر کے جو جائے گا اور واپس آئے گا، ادھر اس کی کوئی طریقہ کار ہی نہ ہو، اس کو ادھر پانی ہی نہ ملا ہو، اس کو ادھر کھانا ہی نہ ملا ہو، تو وہ دعائیں دے کے آئے گا آپ کو. خدا را اپنے آپ کو بدلیں، صحیح طریقے پر آئیں، ان کی عزت کریں. اور محفل آپ کی گنجائش نہیں ہے کسی شادی ہال میں، کسی اچھی جگہ پہ محفل کرانے کی، تو چھوٹی محفل کر لیں، صاف ستھری جگہ پہ. ادھر اگر بتیاں لگائیں، ادھر خوشبوئیں لگائیں، ادھر اس جگہ کو سجائیں. کیوں کہ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے مہمان آ رہے ہیں. خدا را اپنے آپ کو بدلیں، صحیح طریقے پر آئیں، اور جگہ کو ہو سکے تو اس کو دھو دیں، صاف ستھرا کریں، خوشبوئیں لگائیں، اچھی قالینیں بچھائیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان آ کے ادھر بیٹھنے ہیں. تو آپ تو اتنا غلط. آج کے جو مولوی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے مل گئے ہیں، ہمیں کھانے کو اچھا کھانا مل گیا ہے، تو ہمیں کیا عوام کے ساتھ جو مرضی ہو. خدا را آپ بھی ان کو صحیح گائیڈ لائن کریں، سیدھا راستہ بتائیں کہ کیا کر رہے ہیں آپ. تنگ گلیوں میں بٹھا دیتے ہیں، اس سائڈ پہ بھی نالی گندے پانی کی گٹروں والی، اس سائڈ پہ بھی نالی جا رہی ہوتی ہے، دوسری سائڈ پہ بھی نالی جا رہی ہوتی ہے، اتنی وہ. اور اسی گلی میں عوام کو چٹائیاں گندے قلین بچھا کے بٹھا دیتے ہیں. اور ہمارے جو انتظامیہ حضرات ہوتے ہیں وہی جوتی سے آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، محفل میلاد سن رہے ہیں، اور جوتا ڈال کے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. جو بیٹھے ہیں وہ بھی جوتا پہن کے بیٹھے ہیں. یہ عزت ہے، یہ ادب ہے محفل کا. خدا اپنے آپ کو بدلیں. یہ نہ ہو کہ آگے جائیں، آپ سوچ کے جائیں کہ میں اتنی محفلیں کرا کے جا رہا ہوں، اتنا کچھ کر کے جا رہا ہوں، آگے جائیں تو کچھ عمل ہاتھ میں نہ آئے، بعد میں آپ پچھتائیں. آپ سوچیں، آپ اپنی انگلیاں کاٹیں کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں، کون سا غلط کام کر کے آئے ہیں، ہمارے تو ادھر کوئی نیک اعمال ہی نہیں ہے. تو خدا را اس دن کی پچھتاوے سے بچیں، اس دن کے پچھتاوے سے بچے. آج ہی وہی پچھتاوا کریں، آج ہی وہی سوچ و بچار کریں. میرے بھائیو، میرے پیارے بھائیو، خدا را صحیح طریقہ اپنائیں، اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کو ادب سے بٹھائیں، اچھی جگہ پہ بٹھائیں، ادھر خوشبوئیں لگائیں، کیونکہ اس محفل میں فرشتے بھی آتے ہیں، اس محفل میں سرکار بھی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو خدا را جن کو سرکار بلاتے ہیں ان کے بیٹھنے کی جگہ کا تو کچھ معائنہ کریں کہ سرکار کے بلائے ہوئے مہمانوں کو ہم کہاں بٹھا رہے ہیں. اپنے مہمانوں کو شادی ہال میں اچھی کرسیوں کا سیٹ اپ، اچھا شادی ہال، خوشبوئیں، لائٹنگ، کیا کچھ کر کے بٹھاتے ہیں. سرکار کے مہمان آئے تو آپ کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں. خدا را رسول اللہ نہیں فرماتے کہ آپ اتنی بڑی محفلیں کریں، اتنے بڑے بڑے مولوی بنائیں جس میں ادب کی بھی خلاف ورزی ہو، طریقہ کار کی بھی خلاف ورزی ہو، رسول اللہ بھی ناراض ہو، اللہ بھی ناراض ہو. ادھر اللہ کے فرشتے بھی نہیں ہیں آتے پلیت جگہوں پہ. خدا را سوچیں، سمجھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کو ادب سے، عزت سے چاہے 2 کھجوریں پیش کریں، ساتھ پانی بھی دیں، ساتھ نہیں آپ کھلا سکتے کھجوریں پیش کریں، ادب سے، عزت سے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں؟ اپنے مہمانوں کو تو بوفا سسٹم، شادی ہال میں ٹیبلیں، ویٹر کھانے کے لیے سب کچھ. تو رسول اللہ کے مہمان ہیں تو آپ کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، آپ کو طریقہ کار بھول جاتے ہیں، ایسے ان کو روٹی پھینکتے ہیں جیسے کتوں کو پھینکتے ہو. خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو. یہ بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، یہ آپ کے طریقہ کار، آپ کے کردار دیکھ کر، کہ یہ نہ ہو کہ ادھر جا کے پچھتانا پڑے، ادھر رسول اللہ منہ ہی پھیر لیں کہ اس کو دفع کرو، یہ تو میرا ہے ہی نہیں.
آپ سوچ کے جا رہے ہوں گے میں اتنی محفلیں کر کے جا رہا ہوں رسول اللہ مجھے گلے لگا لیں گے، تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں کرتوت کیسے کر کے جا رہا ہوں، رسول اللہ کیسے مجھے گلے لگائیں گے، رسول اللہ تو دیکھ کے منہ پھیر لیں گے یہ تو فرعون آیا ہے، میرے نام پہ اپنا نام کماتا رہا ہے، میرے نام پہ اپنے نام کی بلے بلے کراتا رہا ہے۔ خدا را بچیں ایسے کام سے، ایسے کام سے بچیں۔ اللہ کے رسول کے مہمانوں کو اچھے طریقے سے بٹھائیں، اچھے طریقے سے کھانا کھلائیں، جیسے آپ شادیوں میں کرتے ہو۔ آپ محفل نہیں نہ کر سکتے تو آپ گھر کے جتنے افراد ہیں ان کو بٹھائیں، 1 کلو گوشت بنا لیں، دودھ منگا لیں، پانی منگا لیں، کچھ فروٹ کی توفیق ہے وہ منگا لیں، گھر میں بیٹھ کر اپنے افراد کو بٹھا کے محفل کر لیں، 2-3 نعتیں پڑھ لیں، رسول اللہ کا ذکر کر لیں، ان کی تعریفیں کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، تو دعا کر لیں۔ یہ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یہ کر رہے ہیں، کھانا خود ہی کھا لیں، یہ بھی مقبول طریقہ ہے، یہ بھی آپ کو اجر ملے گا اس کا، اور بہت بڑا اجر ملے گا۔ لازمی نہیں ہے، آپ کسی کو نہیں کھلا سکتے تو نہ کھلائیں، خود محفل گھر میں کر کے خود اپنے بچوں کو آپ کھائیں، بچوں کو کھلا دیں، یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے۔ خدا را مذاق نہ اڑائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی مذاق نہ اڑائے۔ اب دیکھیں، ہوتی محفل ہے اور کرتے سیاست ہے ادھر۔ محفل پہ اپنے بڑے بڑے جو اپنے رشتہ دار جو کوٹھی کاروں والے آتے ہیں ان کے لیے سائڈ پہ صوفے لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ آپ محفل کر رہے ہیں یا تماشا کر رہے ہیں کہ بڑوں کے لیے صوفے، امیروں کے لیے صوفے، اور غریب پلید چٹائیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں؟ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے آپ کو، آپ میرے مہمانوں کی مذاق اڑائیں۔ جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ حسرت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی وہی جگہ ملے صوفے پہ، کیوں ایسے کرتے ہو؟ آپ جگہ ہی ایسی بنائیں جہاں امیر بھی بیٹھ سکے، غریب بھی بیٹھ سکے، مساوات نظام ہونا چاہیے، سارے اکٹھے بیٹھے ہیں۔ جنازے میں امیر غریب الگ الگ کھڑے ہوتے ہیں۔ خدا را ان کی محفل میلاد پہ آپ اتنا تماشا کرتے ہیں۔ خدا را ایسا کرنے سے بچیں، اپنی آخرت خراب نہ کریں، اپنی آخرت بچائیں۔ خدا را میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں ایسا نہ کیا کریں، ایسا کرنا ہے تو محفل میلاد ہی بند کر دیں، نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آ کے منتیں کرتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ میری میلاد مناؤ، میری محفل مناؤ، میری ولادت مناؤ، آپ کو کہتے ہیں نہ کرو ایسا تماشا۔ اپنا نام کمانے کے لیے اور تھوڑے کام ہیں اور تھوڑے تماشے ہیں، ان کا نام لے کے اپنا نام کمانا ہے۔ خدا را ایسے کام سے بچے۔ جو مقبول طریقہ ہے وہ یہی ہے، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، اب دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں۔ آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی عزت کرنے اور ان کو کھلانے پلانے کی، تو نہ کریں۔ آپ اپنے گھر میں، محفل کا شوق ہے، آپ اپنے گھر میں 1 ڈش بنائیں، 2 ڈشیں بنائیں، 3 بنائیں، 7 قسم کے کھانے بنائیں، کیونکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منا رہا ہوں، تو آپ اپنے گھر اپنے بچوں کو بٹھا کر کچھ ذکر و اذکار کریں، درود و سلام پڑھیں، نعت خوانی کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں، تو دعا کر لیں خوشی سے، تو یہ آپ کی محفل میلاد ہو گئی اور قبول ترین میلاد ہو گئی۔ اور دوسری جو میری مائیں بہنیں عورتوں کا آج کل جو نظام چلا ہوا ہے میلاد کا، خدا را اس سے بچیں۔ وہ میری مائیں بہنیں دبلی دف پتہ نہیں کیا کیا لے کے وہ تماشا انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ روٹی کا ایک چکر بنایا ہوا ہے، سپیکر ساتھ، وہ کیا کرتے ہیں گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں سپیکر لگا کے اونچی آواز سے سبحان اللہ نعرے پتہ کیا کچھ ادھر کرتے ہیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو عورت نیکی کا کام ہی کرتی ہے اس کی آواز
چاہے اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، اس کی آواز غیر مرد تک پہنچتی ہے، اس کو غلط کام کا گناہ دیا جاتا ہے۔ خدا را میری مائیں میری بہنیں ایسے گناہ سے بچیں۔ دیکھیں آپ پہ کوئی الزام لگا دے زنا کا تو آپ برداشت کریں گی؟ کوئی ہمارا تو گھر ہی اجڑ جائے گا ہم پہ کوئی الزام لگا دے زنا کا۔ تو خدا را یہ آپ کی جو آواز ہے غیر مرد سنتے ہیں اور وہ کئی قسم کا گمان کرتے ہیں آپ پہ۔ کوئی ہر کسی کا ذہن دودھ سے دھلا ہوا تھوڑا ہوتا ہے، کوئی کیا سوچتا ہے، کوئی کیا سوچتا ہے، کسی کا کتنا گندا ذہن ہوتا ہے، وہ آواز سن کے کیا کیا سوچتا ہے۔ تو آپ کو غلط کام کا گناہ ملے گا۔ تو خدا را آپ نے محفل کرنی ہوتی ہے کسی بند کمرے میں بیٹھ کے، کچھ اپنی قریبی رشتہ دار بلا کے ایسا آواز میں سپیکر نہیں لگانا، ایسا آواز میں ذکر و اذکار کریں، درود و سلام پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کر رہے ہیں، اللہ بھی راضی اور اس کا رسول بھی راضی۔ تو یہ طریقہ ہے میری ماں بہنوں کے لیے محفل کرنے کا۔ تو اس کے علاوہ خدا را کوئی اور طریقہ نہ اپنائیں، اسی طریقے سے محفل کریں میری ماں بہنیں، آپ کو برکتیں بھی ہوں گی، آپ پر اللہ اور اس کے رسول کا کرم فضل بھی ہوگا۔ یہ تماشے، یہ ڈرامے یہ ختم کر دیں، یہ سپیکر والے کام، یہ دف تبلے، یہ جو کچھ بھی ہیں تماشے یہ ختم کر دیں۔ آپ محفل کریں میری پیاری مائیں بہنیں، ایک کمرے کو بند کر کے آواز باہر نہ جائے، ایسا آواز میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بھی کریں، اور جو مہمان ہیں ان کی خاطرداری بھی کریں، ان کو اچھے طریقے سے کھانا وغیرہ بھی کھلائیں، ان کو عزت دیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں، درود و سلام پڑھیں، دعا کریں۔ تو یہ طریقہ ہے آپ کے لیے۔ اس کے علاوہ جو بھی طریقہ ہے وہ گناہ کا طریقہ ہے۔ خدا را یہ ڈرامے تماشے والے طریقے چھوڑ دیں، ختم کر دیں۔ یہ 2 دن کی زندگی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، تو یہ ڈرامے کر کے آگے جائیں گے تو کیا جواب دیں گے کہ ہم آپ کی محفل منا کے آئے ہیں؟ اور جو میرا بھائی، دوسری بات، جو میرا بھائی محفل کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، نماز نہیں پڑھتا محفل کرتا ہے، اس کی کسی کام کی محفل نہیں ہے، وہ چھوڑ دے ایسے ڈرامے کرنے محفل کرنے والے۔ سب سے پہلے نماز کو اپنائے، نماز پڑھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلاد منائے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی محفل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو محفل والے کا حکم ہی نہیں ماننا تو اس کی ولادت منانے کا کیا اس کو شوق چڑھا ہوا ہے، کیا جوش چڑھا ہوا ہے، کیا جذبہ چڑھا ہوا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ پہلے ان کا حکم اپنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ کو ان کی عزت پہ غیرت نہ آئے تو وہ بھی فائدہ نہیں ہے محفل منانے کا۔ تو میرے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے اور بزرگوں سے اور ماؤں سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کر، یہ میری جو بھی میں نے باتیں کی ہیں، کڑوی کی ہیں، کڑویاں ہیں، تو خدا را آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ آپ کہیں سے قرآن حدیث جمع منفی کر کے جو طریقہ بھی اپنائیں، جو میں نے طریقہ آج بتا دیا ہے یہی طریقہ ہے محفل میلاد کا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے اچھے طریقے سے۔ اور میں نے دیکھا ہے، یہ بھی دیکھا ہے، محفل کراتے ہیں انتظامیہ سارے، کوئی ادھر دوڑ کے جا رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ کے جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی مولوی آ گیا، ساری محفل تہس نہس کر دی ہے، اس مولوی کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، اس کو اتنی عزت دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ خدا را جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا جا رہا ہے، اس کی عزت زیادہ ہے یا وہ جو آ رہا ہے اس کی عزت زیادہ ہے؟ اس کو کہاں سے عزت ملی ہے؟ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے، اس قرآن سے عزت ملی ہے۔ اس قرآن و حدیث کو پہلے عزت دو جو پڑھی جا رہی ہے، اس کے پیچھے نہ بھاگو، وہ آ جائے گا، وہ بیٹھ بھی جائے گا۔ ان کے لیے جو آپ نے سٹیج پہ جگہ بنائی ہوئی ہے وہی بھی عزت کافی ہے اس کے لیے۔ آپ باادب
طریقے سے باعزت طریقے سے جوتا اتار کے محفل میں بیٹھیں، خاموشی سے محفل سنیں، اور یہ بھی کفر ہے قرآن اور حدیث پڑھا جا رہا ہو آپ بیٹھ کر دنیاوی باتیں کریں، گھریلو گفتگو کریں، یہ بھی کفر ہے، کیونکہ آپ قرآن اور حدیث کی منفی کر کے ان کو پیٹ کر کے اپنی گھریلو باتیں شروع کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ خدا را وہ قرآن اور حدیث سنیں۔ جیسے دیکھیں یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، جب قرآن پڑھا جاتا تھا، نماز پڑھی جاتی تھی، وہ پیچھے سے تالیاں سیٹیاں بجاتے تھے، کس لیے کہ یہ قرآن کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑے۔ تو آج ہم محفلوں میں بیٹھ کے وہی کام کرتے ہیں، ہم اپنی گھریلو باتیں، ہم اپنے زندگی کے دنیاوی اور تماشے شروع کر دیتے ہیں ادھر بیٹھ کر۔ وہ مولوی بھی گاتا رہتا ہے، وہ نعت خواں بھی لگا رہتا ہے، ان کو پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں شاید گائے جائے۔ خدا را وہ قرآن اور حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو غور سے سنیں، ان کو غور سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش شروع کر دیں۔ یہ طریقہ کار ہے۔ میرے تمام مسلمانوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن آپ کے فائدے کے لیے ہیں۔ آج اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ قیامت والے دن آپ سرخرو ہوں گے، قبر میں بھی سرخرو ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سینے سے بھی لگائیں گے، آپ کی پہچان بھی کریں گے، آپ کو سوال و جواب سے بھی بچائیں گے، آپ کی شفاعت کر کے جنت تک پہنچائیں گے۔ لیکن طریقہ کار بدلنا ہے، طریقہ کار یہ اپنانا ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ تو اب مسلمان بھائیوں بہنوں کی ہر پریشانی مشکل کے لیے ایک نسخہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کاپی پنسل اٹھا کے یہ نوٹ کر لیں اور اس کو یاد کر لیں، اور یاد کر کے میں اس کا طریقہ کار بھی بتاتا ہوں کیسے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب طریقہ کار یہ ہے، یہ درود شریف ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید العرب والعجم خذ یدی وامددنی فی سبیل اللہ۔ الصلاۃ والسلام، آپ پر درود اور سلام ہوں، یا سید العرب والعجم، عرب اور عجم کے سردار، اے عرب اور عجم کے سردار، خذ یدی وامددنی فی سبیل اللہ، خذ یدی میرا ہاتھ پکڑو، وامددنی اور میری مدد کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ تو آپ ہر نماز کے بعد 21 دفعہ پڑھنا ہے، اور 21 دفعہ پڑھ کے صبح کی نماز کے وقت آپ نے 71 دفعہ پڑھنا ہے، 71 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کی زندگی سے پریشانیاں، مشکلات ایسے نکل جائیں گی جیسے آٹے سے بال نکلتا ہے۔ تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔